تو اوپر منافقین کا بیان ہو رہا تھا، اس سلسلے میں یہاں پر بھی بیان ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری ایک شخص تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے مال دے۔ حضور نے فرمایا کہ مال کیا کرو گے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میری تابع داری کرو، میرے اتباع میں چلو؟ کہا کہ نہیں حضور مجھے مال چاہیے۔ حضور نے وہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں حضور مجھے مال چاہیے، میں اس لیے مال مانگتا ہوں کہ مجھے مال ملے گا تاکہ میں خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا اور میں نیک بنوں گا۔ اس نے یہ بات کہی تو بہرحال آپ علیہ السلام نے اس کا اتنا اصرار جو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو حضور کی دعا ہو اور پھر اللہ رد کرے سو نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کو مال دے دیا۔ پھر اس کو کچھ بکریاں تھیں تو وہ نماز میں آیا کرتا تھا۔ پھر جب بکریاں زیادہ ہونے لگیں تو مدینہ کے گھر اس کو کافی نہ ہو سکے، تو پھر مدینہ سے باہر اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی جس میں اپنی بکریاں انہوں نے کھڑی کر دیں۔ تو یوں ویسے جو روزانہ نماز پہ آتا تھا اب روزانہ کے بجائے ہفتے وار نماز پہ آتا گیا، یعنی تاخیر کر لی۔ تو کرتے کرتے یوں سمجھو کہ پھر عید پہ آنے لگا، تو یوں بہت تاخیر کر لی اس بندے نے نماز کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے اندر۔ تو بہرحال پھر دن گزرتے ہیں تو وہ بندہ مالدار جو ہو گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کے لیے کوئی بندہ بھیجا کہ بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ اس سے۔ تو پہلے ایک دو بار شاید زکوٰۃ دی، پھر بعد میں اس نے منہ اپنا خراب کیا کہ یہ کون سی بات ہے کہ زکوٰۃ لیتے ہو، یہ زکوٰۃ نہیں پسند مجھے، زکوٰۃ ایسی زکوٰۃ ویسی زکوٰۃ میں جو ہے وہ برائیاں اور کیڑے نکالنا شروع کیے۔ آخرکار زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو جب زکوٰۃ انکار کر دیا تو اس کے اس انکار اور اس نالائکی کی حرکتیں لوگوں کے سامنے آنے لگیں، تو یوں اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس کو پھر یعنی کہ الٹا سیدھا کہا اور اس کو ذلیل کیا کہ بھائی یہ کیا حرکتیں ہیں، حضور اپنا بندہ بھیج رہے ہیں زکوٰۃ کے لیے اور تم ہو کہ پھر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، انکار کر رہے ہو، تم تو اپنی عاقبت آخرت خراب کر رہے ہو۔ آخرکار جب اس نے دیکھا کہ بھائی مجھ پر اتنی یعنی کہ باتیں پڑ رہی ہیں اور مجھے یوں ذلیل کیا جا رہا ہے، مجھے اتنا داغدار بنایا جا رہا ہے، میں اپنا داغ اپنے جسم سے کیسے ختم کروں؟ تو اس نے کیا کیا کہ کچھ بکریاں جو اس حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں وہ پیش کی، کہا کہ حضور میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ حضور فرمایا نہیں مجھے آپ کی زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جو زکوٰۃ نہیں لی اس وجہ سے اس نے ظاہری اعتبار سے اپنے اوپر جو داغ ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ دے رہا تھا، حقیقت میں دل میں ان کے درد نہیں تھا، تو دل میں اس میں وہ منافقی آ گئی تھی، بس منافق ہو گیا تھا، پکا منافق ہو گیا تھا اندر کے حساب سے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے پاس آتا، پھر مٹی لے کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے، گھوڑا ہے افسوس، بڑا غضب ہوا، میں بڑا نالائق ہوں، مجھے زکوٰۃ لے لی جائے، لیکن حضور نے نہیں لی۔ ان کو حضور کو پتہ چلا اللہ کی طرف سے اوپر سے بہانے بنا رہا ہے، اندر میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کے بعد جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کی 2 سالہ زندگی یعنی حکومت تھی، اس میں جناب ابوبکر صدیق کے پاس وہ زکوٰۃ دینے آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا۔ بھائی حضور نے نہیں لیا، ہم بھی نہیں لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرتے دم تک تم منافقی رہو گے، کافری رہو گے، ہم کافروں سے کیوں لیں، ہم نہیں لیں گے بھائی۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تقریباً 10 سال حکومت انہوں نے کی، تو اس 10 سال کے دور کے اندر وہ ہر سال یہ کوشش کرتا رہا کہ میں زکوٰۃ دے دوں، جناب عمر فاروق نے بھی نہیں لی۔ اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 12 سال ہوا، ان کے دور کے اندر بھی بار بار ہر سال کوشش کرتا رہا کہ میں زکوٰۃ دے دوں، لیکن انہوں نے بھی نہیں لی۔ آخر جناب عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا۔ انہوں نے اس لیے نہیں لی کہ ان کے دل میں وہ ایمان تھا ہی نہیں، منافق تھا، اور پھر ظاہری اپنے اوپر سے وہ جو تانا لگ گیا تھا نا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ ہٹانا چاہ رہا تھا، لیکن اندر میں تو کافر تھا، قرآن نے فیصلہ کر لیا، تو بڑا ان کا یہ حال ہوا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں
اور گویا کہ ہمیں بھی اللہ پاک سمجھا رہے ہیں جب اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے آپ کو کچھ دے رہے ہیں ان میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس میں جو ہے آگے دینے کا سلسلہ رکھنا چاہیے. اگر یہ سلسلے کریں گے تو پھر یہ تو اس طرح کے عمل جو ہے یہ تو منافقوں کے عمل ہو جائیں گے اور یہ تو ایک خرابی کی چیز ہے, خرابی اور عادت ہے جو کہ ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ پاک نے ان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَمِنْهُمْ ان منافقین میں سے کچھ وہ لوگ ہیں من عاہد اللہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لئن اتانا من فضلہ اگر اس اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا لنصدقن ہم ضرور بضرور صدقہ دے دیں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جب اس اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخلوا بِهِ تو اس نے اس اللہ کے دیے ہوئے میں بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ منہ پھیر کر پیٹھ دے کر چلے گئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سو اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر منافقت ڈال دی. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے مانا قیامت کے دن تک. بما یا مرتے دم تک. بما اخلف اللہ ہے اللہ نے ان کے دل میں کیوں منافق ڈالی؟ منافق پہلے بھی تھا اب منافقی اور مضبوط ہوگی. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی اس کی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا, وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تھی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کیا. اور وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک سے جھوٹ بولا تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا. أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کہ اللہ پاک جانتے ہیں ان کے چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کے سرگوشیوں کو, جو کانوں میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں اللہ پاک کو سب پتہ ہے. تو بھلی ظاہر میں کچھ بھی ظاہر کرو جس نیت سے دے رہے ہو نا وہ نیت اللہ جانتا ہے. اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہ تبارک و تعالی غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اس کے دل کے اندر جو باتیں چلی اللہ جانتا ہے, اس وجہ سے اللہ اس کے رسول نہیں لیتے. تو یہ بندہ منافق بن گیا یوں. تو یعنی مرتے دم تک ان سے کچھ بھی نہیں لیا گیا. تو یہ واقعے ہیں ہماری بطور عبرت کے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت لے کر اس طرح کے حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں جو منافقین کے حرکات, منافقین کا عادات ہیں. اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے جو کہ مومنوں کی صفت ہوتی ہے. آخر میں کوئی دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو خاص کر منافقی سے بچنے کی دعا اردو میں سے بڑی پیاری دعا ہے. وہ دعا اگر سنیں یاد کریں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں تو بڑا مفید ہوگا. وہ دعا یہ ہے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اس کا معنی ہے اللہم طاہر قلبی من النفاق اللہ میرا دل منافقت سے پاک کر دے. دعا کی پہلی اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا اللہ میرے اعمال کو میرے نیکیوں کو ریا سے پاک کر دے. ولسانی من الکذب اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اور فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ پاک جو ہم آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں اور جو ہم سینوں میں چھپا دیں آپ ان کو جانتے ہیں. تو ایک اچھی دعا ہے حضور نے سکھائی ہے, تو یہ دعا سیکھ کر اپنے زندگی کا حصہ بنائے, ہر دعا میں اس کو ڈال دیں تو بڑا فائدہ ہوگا. تو اللہ پاک دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبل منظور فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.